رات کے ٹھیک 12 بجے جب شہر کی روشنیاں دھیرے دھیرے مدھم ہو رہی تھیں، علی اپنی کار ایک سنسان سڑک پر چلا رہا تھا۔ بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی اور سڑک کے دونوں طرف گھنے درخت تھے جن کی شاخیں ہوا کے ساتھ عجیب سی سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ وہ بار بار ریئر ویو مرر میں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ اچانک اس کی گاڑی بند ہو گئی۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ اس نے گاڑی سے باہر نکل کر بونٹ کھولا مگر اندر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ موبائل نکالا، نو سروس۔ تبھی اس نے سڑک کے پار ایک پرانی حویلی دیکھی، ٹوٹی ہوئی دیواریں، زنگ آلود گیٹ اور ایک مدھم جلتی ہوئی روشنی۔ وہ کچھ لمحے ہچکچایا، پھر بولا شاید وہاں مدد مل جائے۔ جیسے ہی وہ گیٹ کے قریب پہنچا، وہ خود بخود چرچراتی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی عجیب سی ٹھنڈک اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ کوئی ہے، اس نے آواز دی۔ خاموشی۔ وہ اندر داخل ہوا۔ دیواروں پر پرانی تصویریں تھیں جن میں موجود لوگوں کی آنکھیں جیسے اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ اچانک اوپر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی، ٹک ٹک ٹک۔ علی نے گردن اٹھائی مگر اوپر اندھیرا تھا۔ کون ہے؟ اس نے تھوڑی اونچی آواز میں کہا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ لکڑی چرچرا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اوپر پہنچا، ایک کمرے کا دروازہ آہستہ سے خود بخود کھل گیا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ علی نے ہمت کر کے دروازہ دھکیلا اور جیسے ہی اندر داخل ہوا، دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ کون ہے؟ دروازہ کھولو، وہ چیخا۔ تبھی کمرے کے کونے میں ایک پرانی کرسی ہلنے لگی۔ چررر چررر، اور پھر ایک آواز آئی، بہت دھیمی، بہت خوفناک۔ تم واپس کیوں آئے ہو؟ علی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں پہلی بار آیا ہوں۔ اچانک کمرے کی دیوار پر لگی آئینہ چمکا اور اس میں علی کا عکس نظر آیا، مگر اس کے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ ایک عورت، لمبے کالے بال، سفید چہرہ اور آنکھیں بالکل سیاہ۔ علی نے فوراً پیچھے موڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر دوبارہ آئینے میں دیکھا، وہ عورت اب اس کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ علی نے چیخ ماری اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ تبھی اس عورت کی آواز گونجی، یہ حویلی چھوڑنے والوں کو نہیں چھوڑتی۔ کمرے کی لائٹ اچانک جل گئی اور دیواروں پر خون سے لکھا ہوا تھا، سب واپس آتے ہیں۔ علی کے دماغ میں اچانک عجیب سی یادیں آنے لگیں، جیسے وہ پہلے بھی یہاں آ چکا ہو۔ سے ایک بچپن کا منظر یاد آیا، وہی حویلی، وہی کمرہ اور وہی عورت۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، وہ ہانپتے ہوئے بولا۔ تبھی دروازہ آہستہ سے کھل گیا۔ وہ فوراً باہر بھاگا، سیڑھیاں اترا اور حویلی سے نکلنے لگا، مگر جیسے ہی وہ باہر آیا، وہ دوبارہ اسی کمرے میں کھڑا تھا۔ یہ کیسے؟ پیچھے سے وہی آواز آئی، یہاں وقت دائرے میں چلتا ہے۔ علی نے موڑ کر دیکھا، وہ عورت اب اس کے سامنے تھی۔ اس کا چہرہ اب واضح تھا اور علی کے ہوش اڑ گئے۔ وہ عورت اس کی ماں تھی، امی، مگر اس کی آنکھیں خالی تھیں، آواز سرد۔ تم نے ہمیں یہاں چھوڑ دیا تھا۔ اچانک علی کو یاد آیا، بچپن میں اس کے والدین اس حویلی میں رہتے تھے۔ ایک رات آگ لگی تھی اور وہ اکیلا بھاگ گیا تھا اپنے والدین کو چھوڑ کر۔ میں ڈر گیا تھا۔ علی رو پڑا، اور ہم جل گئے تھے۔ کمرے میں آگ کی لپٹیں نمودار ہونے لگیں، دیواریں جلنے لگیں۔ وہی منظر دوبارہ زندہ ہو رہا تھا۔ نہیں، مجھے جانے دو، علی چیخا، مگر اس کی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اب تم بھی ہمارے ساتھ رہو گے، ہمیشہ کے لیے۔ علی نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر وہ پکڑ مضبوط ہوتی گئی۔ کمرہ آگ سے بھر گیا اور اس کی چیخیں گونجنے لگیں۔ پھر اچانک خاموشی۔ اگلی صبح
ایک مسافر اسی سڑک سے گزر رہا تھا۔ اس نے ایک بند پڑی گاڑی دیکھی۔ وہ رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اس کی نظر اس حویلی پر پڑی جس میں ایک کھڑکی سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، اور جیسے ہی وہ گیٹ کے قریب پہنچا، گیٹ خود بخود کھل گیا۔ چررر، اور اندر سے ایک دھیمی آواز آئی، خوش آمدید